السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. اور 28 سے اور اس کی سورہ ہے سورہ صف، اس کے ابتدائی 4 آیتیں ہیں، آیت نمبر 1 سے 4 تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. اللہ کی تصدیق بیان کرتی ہے جو چیز آسمانوں اور زمین میں، جو بھی زمین میں ہے، اور العزیز الحکیم، اور بڑا زبردست خوب حکمت والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. ایمان والو تم وہ باتیں کیوں کرتے ہو جو تم خود کرتے نہیں. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ کے لیے بڑی ناراضگی والی بات ہے کہ تم وہ باتیں کہو جو تم خود کرتے نہیں ہو. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنهم بنیان مرصوص. بے شک اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس راہ میں صفیں باندھے لڑتے ہیں، گویا وہ سیسہ پھیلائی ہوئی دیوار ہے یا عمارت ہے. یہ سورہ صف ہے. اس کے شارح نزول میں کہیے یا اس کی فضیلت کے سلسلے میں ایک روایت حدیث مبارکہ میں موجود ہے، مسند احمد کی روایت ہے. وہ یہ کہ امام احمد نے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ہم نے اس موضوع پر بات کی کہ کون ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے سوال کرے کہ کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے کہ کون ہمت کرے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے سوال کرے، لیکن ہم نے سے کوئی بھی نہیں اٹھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف ایک شخص کو بھیجا، اس نے ہمیں جمع کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سورہ مبارکہ یعنی یہ سورہ صف ہمیں پڑھ کر کے سنائی، جس کی ابتدائی آیات میں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ آدمی وہ کام کرے جو دوسروں کو تبلیغ کرتا ہے، جو دوسروں کو بتاتا ہے، جو ذکر کسی کو برائی سے وہ روکتا ہے تو پہلے برائی سے روکے. اگر کسی کو اچھائیوں کی دعوت دیتا ہے تو خود بھی سب سے پہلے اچھائی پر عمل کرنے والا ہو، تب اس کے بعد اچھائی کی طرف دعوت دے. کیونکہ آدمی جب عمل کسی چیز میں جو عمل پیرا ہوتا ہے تو اس کی دعوت کا اثر ہوتا ہے. آدمی کو کسی چیز پر عمل پیرا نہ ہو تو پھر اس کی دعوت کا اثر نہیں ہوتا ہے. حتیٰ کہ اگر ایک باپ اپنے بیٹے کو نماز پڑھنے کی تعلیم دیتا ہو اور خود باپ ہی نہیں پڑھتا ہے تو پھر اولاد کے پاس اثر نہیں ہو سکتا. ایک باپ اگر خود حرام سے نہیں بچتا ہے، اپنے بچوں کے حلال کی تعلیم دیتا ہے، ایسی صورت میں وہ بچے بھی کبھی بھی وہ حلال راستے اختیار کرنے والے نہیں ہو سکتے. لہذا یہ اصول ہے زندگی کا کہ جب بھی آدمی کوئی بات کہتا ہے تو پہلے وہ خود عمل کرے اور اس کے بعد وہ دوسروں کو کہے. اللہ العالمین نے بھی ان آیات مبارکات کے اندر اسی تعلق سے ذکر کرتے ہوئے یہ بیان فرمایا. کہا کہ رب العالمین نے ذکر جو کیا سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. اس سورہ کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے اللہ کے حمد و ثنا تسبیح سے ذکر کی. اور وہ صورتیں ہیں قرآن مجید میں جہاں اللہ تعالیٰ نے صورتوں کی ابتدا اسی انداز سے کی کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مخلوق، ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کی بڑائی تسبیح حمد بیان کرتی ہے. جو کچھ بھی زمین و آسمان میں، جو کچھ بھی جنہیں ہم دیکھتے ہیں، جنہیں ہم نہیں دیکھتے ہیں، جنہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ خاموش ہیں، ان کا چہرہ ہے، نہ ان کو منہ ہے، نہ ان کو زبان ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا بیان کرتے ہیں.
حتیٰ کہ اونچے اونچے پہاڑ جو خاموشی سے ٹھہرے نظر آتے ہیں، بڑا سناٹا ان کے اندر نظر آتا ہے، لیکن وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے خود ذکر کیا قرآن مجید میں، والشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان، اور دوسری جگہ پر اللہ نے خاص کر جبال کا تذکرہ کرتے ہیں، فرمایا والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، یہ پہاڑ، یہ پودے، یہ نباتات، یہ مخلوق جسے زبان ہو یا نہ ہو، یہ کیسے اللہ کے حمد و ثنا بیان کرتے ہیں تم نہیں سمجھ سکتے ہو۔ ہم انسان اللہ کے حمد و ثنا بیان کرتے ہیں تو اونچی آواز سے کبھی کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ لوگ کچھ کہہ رہے ہیں۔ یہ پرندے جو ہمارے سروں کے اوپر سے اڑتے ہوئے جاتے ہیں، آسمان میں تیرتے ہیں، ان کی بھی چہچہاہٹ ہمیں سنائی دیتی ہے، تو لگتا ہے کہ بھائی ہم ان کی بولی نہیں سنتا ہے تو چلیے گنگنا رہے ہیں اللہ کے حمد و ثنا۔ یہ جانور جو اپنے اپنے انداز میں گھنگھراتے ہیں، آواز کرتے ہیں، چیختے ہیں، تو بھی پتہ لگتا ہے کہ کچھ تو کچھ کہہ رہے ہوں گے۔ لیکن جو بے زبان مخلوق ہے، یہ پیڑ ہے، یہ پودے ہیں، یہ پہاڑ ہے، یہ سمندر ہے، یہ ساری چیز کیسے تصویر بیان کرتے ہیں؟ اللہ نے اس لیے کہا ایک تصویر تو ضرور بیان کرتے ہیں، اللہ کے حمد و ثنا تو ضرور بیان کرتے ہیں، اس سے آگے سرگے سجدہ تو ضرور کرتے ہیں، لیکن انسانوں وہ کیسے کرتے ہیں تم نہیں سمجھ پاؤ گے، کیونکہ میں خالق ہوں، میں جانتا ہوں ان کی عبادت کو، میں نے ان کے لیے ذمہ لگا دیا کہ تمہیں اللہ کی بندگی کرنا ہے، لہذا وہ بھی اللہ کی بندگی میں لگے ہوئے، تو لہذا اللہ کی ذات بڑی پاک ہے اور تمام مخلوق اس کی عبادت میں اور اس کی بڑائی میں اور اس کی بزرگی کو بیان کرنے میں لگی صبح شام۔ اور عزیز الحکیم، اللہ بڑا زبردست ہے، بڑا غالب ہے، قوت والا ہے، حکمت والا ہے، اس کے جیسا کوئی زبردست پاورفل والا نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اب اللہ تعالیٰ نے کہیں بات کی دوسری بات کی تفایا، اے ایمان والو تم وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو تم خود کرتے نہیں؟ یعنی تم کسی کو خیر کی بات کہتے ہو، خیر کی طرف دعوت دیتے ہو، بھلی بات کہتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، تم اچھائی کی طرف دعوت دیتے ہو، لیکن تم نہیں کرتے ہو، تم نہیں کرتے ہو، پھر بھی وہ بات کیوں کہتے ہو؟ لہذا یہ اصول ہے، یہ اصول ہے دنیا کا، وہ آدمی کوئی بھی آدمی اسی کی بات سنتا ہے جو آدمی اچھا کام کرتا ہے، یعنی اگر میں ایک کام کرتا ہوں تو میں اس کی تعلق سے اگر میں بولتا ہوں تو دنیا سنتی ہے اور عمل کرنے کی طرف دوڑتی بھی ہے۔ جو چیز میں کرتا نہیں ہوں کہ میں وہ کہتا ہوں تو دنیا کے لوگوں کی کانوں پر سے وہ بات نکل کر چلی جائے گی، لیکن دل میں اترے گی نہیں، دل میں سے نہیں کرے گی، چاہے کہنے والا کوئی بھی توڑ مقام، کتنا بڑا عالم ہو کیوں نہ ہو، کتنا بڑا سیاستدان کیوں نہ ہو، کتنا بڑا فقیر کیوں نہ ہو، لیکن اثر نہیں کرتی۔ زبان کا اثر انسان کے اعمال کے حساب سے ہوتا ہے، اس کے عمل، اس کا اخلاق، اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ اس کے زبان پر اثر دیتا ہے۔ جب وہ ایک بات جب کہتا ہے ایمانداری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ عمل پیرا ہو کر کے، تو ایک ایک بات اس کے دل میں اترتی جاتی ہے۔ تو لہٰذا اسی لیے اللہ العالمین نے یہاں پر ذکر یہ بیان فرمایا کہ تم وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں۔ مزید کہا کَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ، اللہ کو یہ بات بڑی ناپسند ہے، اللہ تعالیٰ اس بات سے بڑا ناراض ہوتا ہے، ایک آدمی کوئی کام کرے ہی نہیں اور جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہتے پھر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند۔ ہاں کبھی کبھار انسان کوئی کام خود نہیں کر پاتا ہے لیکن کبھی کہتا ہے، کبھی کبھار کسی سے نہیں کرتا ہے لیکن کہتا ہے، لیکن وہ عاجز کا کوئی طرح شکل ہے یا بات چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ اس کی حیثیت اس کی استطاعت میں نہیں ہوتا کرنا، لیکن رغبت دلانا اور رغبت پیدا کرنا اس کی ذمہ داری ہے، تو وہ الگ شکل ہے۔ لیکن وہ چیز وہ خود کر سکتا ہے، اس کے اوپر ذمہ، اس کے بھی ذمے ہیں، دوسرے کے بھی ذمے ہیں، لیکن وہ خود نہیں کرتا، اپنی ذمہ داری والا کام نہیں کر رہا، دوسرے کو کہہ رہا ہے کہ تم کرو۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ اللہ کو یہ بات ناپسند ہے، یا رب العالمین اس بات کو نہیں پسند کرتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے، عبداللہ بن عامر بن ربیعہ سے رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جبکہ میں ابھی بچہ ہی تھا، میں کھیلنے کے لیے باہر نکلا، میری امی نے کہا اے عبداللہ آؤ میں تمہیں کچھ دوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ وما اردت ان تعطیہ، تم مجھ سے کیا دینا چاہتی ہو؟ سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم مجھ سے کیا دینا چاہتی ہو؟ انہوں نے کہا میں اسے کھجور دینا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا اما انک لو لم تفعلی کتبت علیک کذبہ، تم اگر ایسا نہیں کرتے، خود جھوٹ برائے نام بچے کو دکھانے کے لیے، بلانے کے لیے، اپنے لیے اپنے پاس بلانے کے لیے تم اس سے بات کہتے، جھوٹ کہتے، تو تمہارا ایک جھوٹ دکھا جاتا، تو اسے دکھانے کے لیے تم جیسے مان لو بچوں کو بلانے کے لیے یا ان کو تھوڑا سا بس اپنے جماعت کرنے کے لیے اور چاکلیٹ دیتا ہوں
आओ दुकान को लेके आता हूँ, बिस्किट देता हूँ, लेकिन इरादा नहीं होता है, बच्चा आता है कोई किसी का भी अपनी औलाद है किसी और भी, तो अल्लाह के रसूल हमारी यही बात करें, अगर तुम ऐसा नहीं करती सिर्फ दिखावे के लिए कहते तो ये चीज तुम्हारा झूठ दिखाया था, तो बंदा ना कीजिए, सिर्फ रग़बत दिलाने के लिए, उसे अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए या अपनी तरफ बुलाने के लिए जब कोई आदमी इस इबादत करता है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया झूठ के दायरे में चीज आती है। तो लिहाजा इसीलिए अल्लाह वाली ने यहाँ पर ये बात बयान फरमाई। फिर मजीद अल्लाह ताला ने लेकर फरमाया, कहा कि इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़ा कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस, बेशक अल्लाह ताला उन लोगों को पसंद करता है जो उसके राह में सफ़े बांधे लड़ते हैं, यानी मुजाहिद हैं, और अल्लाह ताला के हुक्म पर, उसकी इशारे पर, नबी के इशारे पर वो दीन इस्लाम के लिए खड़े हो जाते हैं और उनके साथ कताल करने के लिए, जंग करने के लिए खड़े हो जाते हैं। और उनकी सिफत क्या होती है, कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस, जब वो फौजी बन के खड़े होते हैं सब में, तो ऐसे खड़े होते हैं जैसे कि शीशा पिलाई हुई दीवार है। आज भी हम जैसे फौजियों को देखते हैं अपने अपने मुल्क के अंदर, जब वो करतब दिखाते हैं, जब वो कोई अपना क्या कहते हैं परेड दिखाते हैं, किस अंदाज से चलते हैं, अगर उसको गौर से देखा तो हैबत का होती काम इंसान होने के नाते। ऐसे साहब इकराम का मामला था, जब भी वो चाहे जंग के मैदान में खड़े हों, चाहे नमाज की सफा में खड़े हों, उनका मामला ऐसा होता था, एक दूसरे से ऐसे मिलकर के खड़े होते थे जैसे कि शीशा पिलाई हुई दीवार है। कोई उनका धक्का देकर के निकलना उनके दरमियान से आसान नहीं होता, उनके दरमियान चीर करके निकलना उनके लिए आसान नहीं होता। इसीलिए उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु को जब अबू लुलु फिरोज ने, जो यहूदी था, उसने जब आप पर हमला करने के लिए जब आगे बढ़ा, तो कहता है कि जब पहली सफ चीर करके जाना जब चाहा मैं, तो बड़ी दिक्कत आई मुझे हमला करने के, जब मैं पहले सफ धक्का देकर निकलना चाहा, बड़ी दिक्कत से मैंने धक्का देकर गया। तो तब तक वो हमला कर चुका था, उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु नमाज पढ़ा रहे थे, फजर की नमाज थी, तब तक वो हमला कर चुका था, वो धक्का यानी बहुत कोशिश करके। लिहाजा साहब इकराम का मामला है कि हत्ता कि नमाज की सफों के मामले में भी बात आती है कि वो इस अंदाज से खड़े होते कि शीशा पिलाई एक दूसरे से सट करके, मिल करके और जुड़ करके, लग करके। अबू दाऊद की रिवायत है, अल्लाह के रसूल जब भी कहते हैं लोगों सफे जुलूस करो, साहब इकराम कहते हैं हमारे पैर, पिंडलियां, टखने, कंधा, ये सब एक दूसरे से चिमट जाते हैं, मिल जाते हैं। आज हम कैसे डरते हैं, हम थोड़ी बहुत सुन्नत अदा कर रहे हैं, लेकिन हमारा मिलने का अंदाज क्या है, पैर के पैर के मिल गए काफी है, वो कंधा मिले ना मिले कोई परवाह नहीं, हमारे पास कोई परवाह नहीं, देखा जाता हूं उनका। अब हम जो है ठहरते हैं हम बड़े पहलवानों के जैसा, अल्लाह के घर में हम अपनी जसामत के हिसाब से हमें अपने पैरों को फैलाना चाहिए, इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमारे कंधे भी मिलना है। ऐसा नहीं कि हम पैर फैला दिए, पैर से पैर मिल गए, सुन्नत अदा हो गई, तो कानून सुन्नत नहीं है। तो लिहाजा इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल इज्जत तमाम को रसूल पसंद की सुन्नतों पर अमल करने वाला बनाए, रब्बुल आलमीन के अहकामात को भी सही तौर पर हमें जिंदगी में उतारने और ढालने की तौफीक दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।